السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے ہم آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے بارے میں تھوڑا تذکرہ کریں گے، چونکہ دنیا کے اندر بہت ساری شخصیتیں آئیں، بہت سارے حکمران آئے، بہت سارے سائنسدان آئے، بہت سارے فلاسفہ آئے، بہت سارے حکماء آئے، ہر قسم کا دنیا کے اندر آدمی آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت کو پڑھتے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے نمونہ تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کس طرح لایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل اور اللہ کی جانب سے مدد ہونا، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کے معجزات تو الگ رہے، آپ کی جو معجزات رہے، کھانے کے اندر برکت، یا درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگا دیے، وہ ایک سال کے اندر اگانا، یہ بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، اور قرآن ایک معجزہ ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کس طرح انقلاب لایا، ہم اس کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، یعنی 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام، دین کی دعوت نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی ہی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی جو عمر رہی مکمل 23 سال رہی۔ اللہ کے نبی کی کل جو عمر تھی 63 سال تھی، یعنی 63 ایئرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اب 40 سال تو اللہ کے نبی دین کی دعوت، دین کا سمجھانا، یہ کسی کو بھی نہیں کرے، کیونکہ آپ کا ابھی نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر بہت سارے حالات آئے، چند لوگ، اور اس کے اندر کوئی بڑے یا مالدار قسم کے ایسے آدمی نہیں، بس چند جو غریب ہمارا مسلمان ہوتے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ پھر اللہ کے نبی کو تکالیفیں بھی دی گئی بہت زیادہ، ان کے جو ماننے والے تھے ان کو بھی تکالیفیں دی گئی۔ 13 سال تک نہ تلوار اٹھانے کی اجازت، نہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت، کسی کو لڑائی جھگڑے کی اجازت، حالانکہ مار کھانا برداشت، ہر چیز برداشت، لیکن تلوار بالکل اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 13 سال تک اللہ کے نبی کو یہ حالات آئے۔ پھر کفار و مشرکین نے مل کر یہ منصوبہ بنایا، کسی طرح کر کے اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی کو اطلاع دی، تو یہ لوگ قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی کل 10 سال رہے، وہاں پر پورا مدینہ ایمان لا چکا تھا، بس چند یہود اور منافقین تھے، اس کے علاوہ مدینہ کا اکثر حصہ ایمان لا چکا تھا۔ اب یہاں پر کھل کر دین کی دعوت دینا، دین کو کھل کر پہنچانا، یہ مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی مل گئی تھی۔ تو گویا کہ 10 سال کے اندر 10 سال اللہ کے نبی نے آزادی سے دین کی خدمت کی، زیادہ کسی کا زور نہیں۔ ہاں، باہر سے جو حملے تو ہوتے رہے، لیکن اللہ کے نبی نے بھی اس کے مقابلے میں جواب دیا، کیونکہ اب یہاں پر اگر جواب نہیں دیں گے، وہ لوگ آ کر مدینے کے اندر حملہ کر دیں گے، تو پھر اسلام کا نام و نشان مل جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا، پھر وہاں سے لڑائیاں بھی ہوتے رہی۔ لیکن دیکھیے، یہاں سے اللہ کے نبی کا انقلابی کام شروع ہوتا ہے۔ 10 سال کی مدت کے اندر کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، کتنے لوگ قتل کیے جاتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین، ایک تو مسلمان کی شہادت اور ایک کفار مقتولین کی موت، یہ کل ملا کر کتنی تعداد تھی 10 سال کی مدت میں۔ 10 سال میں چونکہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، مدینہ منورہ بھی فتح ہو چکا، اور آپسی جو علاقے تھے وہاں بھی فتح ہو چکے تھے، اور اسلام دوسرے ممالک کو پھیل رہا تھا۔ صرف 10 سال کے اندر اتنی زیادہ مضبوط حکومت، کوئی آدمی ایسا باقی نہیں تھا جو اسلام کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اب دیکھیے، اتنی کم مدت کے اندر جو اللہ کے نبی نے انقلاب لایا، کتنے لوگ قتل ہونا چاہیے، ہم اندازہ لگائیں گے۔ دوسرے جگہ دیکھیے، جب ہندوستان ہمارا آزاد ہوا، لاکھوں کی لاشیں چلے گئی، لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان اور ہندو مارے گئے انگریزوں کے خلاف۔ پھر اس کے اندر انگریز بھی مارے گئے، مسلمان بھی مارے گئے، ہندو بھی مارے گئے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد پہنچی۔ بغداد جو فتح ہو، بغداد کو مسلمانوں سے ہندوؤں نے انگریزوں نے فتح کیا، وہاں پر بھی ایک دن کے اندر 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں اڑائی گئی۔ ایشیا وغیرہ دوسرے ممالک جہاں پر بھی فتح ہوئی ہے، وہاں پر کروڑوں لوگوں کی لاشیں گئی ہیں۔ آپ تاریخ کا کوئی ایسا شہر نہیں بتا سکتے جہاں پر بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے کے آسانی سے فتح ہو گیا ہو۔
اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑی، لیکن 10 سال کی مدت میں یہاں پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے مقتولین، یعنی مسلمان اور کافر دونوں کے ملا کر کہہ رہا ہوں، صرف 1062 یعنی 1062 ممبرس لوگ شہید لوگ مرے ہیں۔ اس کے علاوہ تو دیکھیے 10 سال کی قلیل مدت کے اندر اتنے کم لوگوں کا قتل ہونا، یہی اللہ کی مدد کی دلیل ہے، یہی اللہ کے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلایا ہے۔ پھر اور دیکھیے ایک انقلابی کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ کے اعتبار سے صحابہ کو تیار کیا۔ کوئی ایسا میدان نہیں ملے گا جہاں پر صحابہ کی تعداد موجود نہ ہو، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک آدھی دنیا تک مسلمان حکمران بن چکے تھے۔ آدھی دنیا معمولی بات نہیں ہے، غالباً 50 سال کے قریب میں آدھی دنیا فتح کر لینا یہ ناممکنات میں سے ہے، اور بغیر زیادہ لڑائی، بغیر زیادہ خون خرابی کے اتنا زیادہ فتح ہو جانا یہ عقل سے بھی دور ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے ایسے صحابہ کو تیار کیا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس لیے دیکھیے ہر کوئی آدمی اپنے فیلڈ کے اعتبار سے ماہر ہوتا ہے، اور جو وہ ممبرس کو تیار کرتا ہے وہ اپنے فیلڈ کے اعتبار سے تیار کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حکمران بھی پیدا کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر کو پیدا کیا، حکومت چلانے والے حضرت ابو بکر صدیق جیسے حلیم اور لوگوں کے حالات کو سمجھنے والے افراد کو پیدا کیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جیسے بہادر، حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ پھر عبادت کے اعتبار سے ہر صحابی عبادت گزار، عبادت بھی ان کی برابر ہے۔ پھر مال و دولت کے اعتبار سے دیکھیے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اتنا بڑا قافلہ کہ فرماتے ہیں مدینے سے لے کر مصر تک صرف ان کے اونٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں، تو گویا کہ وہ اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ مالدار مانے جاتے تھے پوری دنیا کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اگر عثمان غنی اس زمانے کے اندر ہوتے تو وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار شمار ہوتے۔ تو چونکہ مال کمانا یہ برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت، مال کے خواہشات اور مال کو غلط خرچہ کرنا یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قلیل مدت کے اندر 10 سال کی مدت کے اندر ہر فیلڈ کے اندر لوگوں کو تیار کیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی کی زندگی ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ استاد پڑھانے والے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، اگر آپ حکمران ہیں تو اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، اگر آپ تاجر ہیں تاجر کو کیسا رہنا چاہیے اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے، چھوٹے بچے اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے اللہ کے نبی نے بچوں کی تربیت کس طرح کی وہ نمونہ ہے، اگر آپ بیوی اگر آپ عورت ہیں چاہے وہ بچی ہو چاہے بڑے ہوں چاہے بوڑھی ہو، صحابیات کی زندگی، اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کی زندگی، اللہ کے نبی نے ان کی کیسی پرورش کی، اللہ کے نبی نے انہیں کیسے سنبھالا، یہ ساری زندگی ہر فیلڈ کے اندر ہر ایک کے لیے نمونہ ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر آدمی کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اگر انسانیت کے ساتھ اگر وہ بھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے نمونہ بنے گی۔ اور کوئی شخصیت ایسی آپ نہیں بتا سکیں گے جو اتنی قلیل مدت کے اندر اتنی دنیا کو فتح کیا ہو، عدل و انصاف قائم ہوا ہو، جہاں پر نہ شراب نہ جوا نہ بے حیائی نہ بد اخلاقی کہیں پر بھی نہیں ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اگر اسی وجہ سے گاندھی جی خود کہا کرتے تھے اگر کسی کو حکمران دیکھنا ہے تو حضرت عمر جیسا پیدا کرو، چونکہ حضرت عمر کو بھی جو تربیت سکھائی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے ڈائریکٹ اس کا کنیکٹ حضرت عمر سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نبی سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جو تربیت سیکھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیکھی تھی۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں یہ آج مختصر چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ انقلابی تذکیرہ اپنے لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔